خبریں یہ بھی ہیں کہ باہر جانے کی کوئی آفر کی جا رہی ہے یا ادھر سے کوئی ڈیمانڈ ہوئی ہے کہ باہر چلے جائیں, خاموشی اختیار کر لیں. دیکھیں بہت کچھ ہے. میں نے عرض کیا نا کہ ان چیزوں کے اوپر جب کامنٹ کرنے کے اوپر آتے ہیں تو پھر بات آگے بڑھتی ہے, بات سے بات نکلتی ہے. بہت سی آفرز ہیں. خان صاحب کوئی ڈیل نہیں کریں گے. خان صاحب کہتے ہیں کہ میں عدالتوں سے ایگزونریٹ ہوں گا تو اسی صورت میں رہوں گا. جی بالکل. صحیح. چند دن پہلے امریکہ سے آئے ایک وفد کی اسٹیبلشمنٹ کی اعلیٰ شخصیت سے ملاقات کی خبر آئی تو امریکہ میں مقیم پی ٹی آئی رہنما عاطف خان نے اسے پازیٹیو جیسچر قرار دیا اور کہا ہے کہ پارٹی میں شامل بعض ایسے لیڈر جو انگیجمنٹ کے مخالف ہیں وہ نہیں چاہتے کہ خان رہا ہو. انہیں اپنی سیاسی دکان بند ہونے اور سوشل میڈیا پر ویوز ختم ہونے کا ڈر ہے. تو یہ کون سے رہنماؤں کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیے فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہمارا جو پارٹی کا اس سے کوئی ناطہ نہیں ہے کہ جی ہم نے ان کو بلایا ہے یا ہم خواہش مند ہے کہ کوئی امریکن ڈائسپورا کے ممبرز یہاں آ کے ہمارے بہاف کے اوپر بات کریں. جو بھی بات کرنی ہوگی پارٹی کے اپنے لوگ جو ہیں وہ کریں گے. نمبر 1 یہ بڑی کلیئر ہونی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 ہم مذاکرات کے پر سے حامی ہیں. میں ذاتی طور کے اوپر آپ کو پتہ ہے بار بار یہی کہتا ہوں کہ الٹیمیٹلی سیاسی میدان میں ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر ہی بات چیت جو ہے وہ کی جاتی ہے اور مسائل کا حل نکالا جاتا ہے. سو مذاکرات جس صورت میں بھی ہوں تشکیل پائیں وہ ایک ویلکم جیسچر ہوتا ہے اور اس کو ویلکم کرنا چاہیے. لیکن صاحب وہاں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی تو یہ بات آ رہی ہے باہر آ کے, آپ جس طرح سے سوشل میڈیا پہ ان کو ڈائریکٹ ہٹ کیا جا رہا ہے وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ اس پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ابھی یہ ڈاکٹروں کا جو وفد آیا ہے پاکستان میں جو اہم کردار جنہوں نے ادا کیا ہے امریکن پاکستانی کاروباری شخصیت تنویر احمد, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے نام نہاد سوشل میڈیا انفلوئنسرز جو ہے وہ معاملات بگاڑ رہے ہیں. تو پاکستان میں جو موجود لیڈرشپ ہے ان میں یہ تاثر پایا جاتا ہے؟ دیکھیے یہ معاملات جو ہیں یہ آن گوئنگ معاملات ہیں اور اس سلسلے میں پارٹی جو ہے مختلف فورا کے اوپر ڈسکشنز ہو رہی ہیں اور دیکھیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا فیصلے کیے جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو لٹکی ہوئی ہیں شاید میں واپس اسی پر آؤں گا, وہ اس لیے لٹکی ہوئی ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہو رہی اور جب تک ملاقات نہیں ہوتی اس وقت تک یہ فیصلے نہیں ہو پائیں گے. سو ملک کو ریاست کے حق میں ہے کہ جی خان صاحب کے ساتھ معاملات جو ہیں ہمارے ملاقات کے وہ فوری طور کے اوپر طے کیے جائیں. ٹھیک. لیکن سر یہ جو سخت بیانات آفیشیل اکاؤنٹ سے جاتے ہیں تو اوبویسلی عمران خان کی مرضی کے مطابق ہی ہوتے ہوں گے. دیکھیے میرا خیال ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا کو آبزرو کریں, ریسنٹلی آپ نے اگر آبزرو کیا ہے تو جو انٹینسٹی آف سٹیٹمنٹس ہیں وہ خاصی کم ہوئی ہے. جی آج کل خاموشی نظر آ رہی ہے. بالکل آپ ذرا دیکھیے گا. بالکل یہ تو میں دیکھ رہی ہوں. تو سر یہ بھی کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہو رہا ہے؟ نہیں, کوئی انڈرسٹینڈنگ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ جی وہ پارٹی کے اندر پالیسی کے اوپر ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں اور اس میں ان کو ریویو کیا جاتا رہتا ہے اور ان میں چینجز آنی جو ہے وہ ایک نیچرل فینومینن ہوتا ہے. وہ کوئی اس پہ کوئی ایکسٹراڈنری پارٹی بھی سر یہ سمجھتی ہے کہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا تھریٹ بعض دفعہ ثابت ہوتا ہے. اس طرح کی پوسٹ اوبویسلی آپ لوگ یہاں پر ہیں, گراؤنڈ پہ ہیں, آپ لوگ پھر فیس کرتے ہیں وہ میوزک جو بھی اس کا امپیکٹس آتے ہیں. وہ بہت سارے فیکٹرز ہیں اس میں شاید ان میں جانا میرا خیال ہے اس اسٹیج کے اوپر پریمیچورڈ ہوگا. لیکن اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہوتے ہیں تو مذاکرات کا راستہ جو ہے وہ پھر اس کو ذرا تھوڑا سا اسموتھن کرنا پڑتا ہے. تو دونوں پارٹیز کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, ایک پارٹی کی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی ہے. ہم تو جیسا کہ ہم نے بار بار کہا ہے کہ ہم مذاکرات کرنے کے ابتدائی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کو قوم کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خاموشی اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے مذاکرات ہو رہے ہیں, یہ وہی پازیٹیو کہ کہیں نہ کہیں معاملات سیٹل ہو جائیں گے. آئی ہوپ کہ ہو جائے گی, لیکن میں اس سلسلے میں کامنٹ نہیں کر سکتا. میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے, کیونکہ جب تک ایک ڈیفینیٹو انفارمیشن نہ ہو میں کم از کم میں بلیو نہیں کرتا کہ اس کو آگے پاس کرنی چاہیے. ٹھیک. رؤوف حسن صاحب, عید گزرے بھی ہفتہ ہو گیا لیکن پارٹی کی طرف سے کوئی احتجاجی حکمت عملی سامنے نہیں آئی. اس کی کیا وجہ ہے؟ عمران خان سے ملاقاتوں کے باوجود کوئی واضح حکمت عملی کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ یہی کہا جا رہا تھا کہ ایک تحریک چلے گی.
جی میں آپ کو بتاتا ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہم سے 15 اپریل تک کا ٹائم مانگا ہوا ہے. انہوں نے اپنی شورا کے ساتھ بات چیت کرنی تھی, اپنی پارٹی کے اندر لوگوں سے بات کرنی تھی, اور 15 اپریل تک انہوں نے کہا ہے کہ وہ فیصلہ کر لیں گے. ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. اگر جو بھی ہوتا ہے ون وے اور دی ادر, اس کے بعد ہم لوگ اپنی جو باقی جو پولیٹیکل پارٹیز جوائن کر چکی ہوئی ہیں ان میں میٹنگز کر کے باقی جو فیصلے کرنے ہیں وہ کر کے معاملات کو آگے بڑھائیں گے. 15 اپریل تک کا انتظار. ٹھیک ہے, جو ان کی طرف سے جو تحفظات تھے وہ آپ لوگوں نے دور کر دیے؟ دیکھیے 15 اپریل تک کا انہوں نے ٹائم مانگا ہوا ہے. 15 اپریل کو ان کا جو جواب آتا ہے وہ انڈیکیٹ کرے گا کہ آگے کا راستہ کس طریقے سے ہم نے ناپنا ہے. ٹھیک ہے, کوئی ٹینٹیو تحریک آپ کو کب تک ہم دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے چلتی ہوئی؟ ڈپینڈنگ آن ادر سرکمسٹانسز, ادر ڈیولپمنٹس جو کہ ہوتی رہتی ہیں, ہو رہی ہیں, جس کا ذکر بھی ہم نے اپنے آج کی ڈسکشن میں کیا بھی ہے. جی, میرا خیال ہے کہ 15 اپریل کے بعد ہم لوگ کوئی فوری طور کے اوپر میٹنگ شروع ہو جائیں گی. پھر دیکھتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگتا ہے کچھ کرٹیکل فیصلے کرنے میں, اور اس کے بعد تحریک جو ہے وہ اس کا آغاز ہو جائے گا. کل جب علیمہ خان کو حراست میں لیا گیا تو ان کے ساتھ صرف صاحبزادہ حامد رضا تھے. پھر عالیہ حمزہ پر مبینہ تشدد کی خبر آئی, وہاں بھی کوئی مرکزی لیڈر موجود نہیں تھا. لیڈرشپ کا یہ غیر سنجیدہ رویہ کیوں ہے؟ نہیں, لیڈرشپ کا غیر سنجیدہ رویہ نہیں ہے جی. ہر جگہ انہوں نے بیریئرز لگائے ہوئے تھے, لوگوں کو آگے جانے نہیں دے رہے تھے. وہ بھی آپ دیکھیے جس طریقے سے عالیہ حمزہ کو مسٹریٹ کیا گیا, جس طرح سے پکڑا گیا, اور پھر وہاں انہوں نے ایک میرج ہال تھا, وہاں جا کے انہوں نے لٹرلی اس کو جانوروں کی طرح ڈمپ کر دیا, اور اس کے بعد پھر وہاں سے گاڑی میں ڈالا اور ایک جگہ پہنچ کے ان کو گاڑی سے دھکے دے کے باہر نکال دیا. مطلب یہ انسانی رویے نہیں ہیں شازیہ جو ہو رہا ہے. تو لیڈرشپ کا اتنا کرائسس نہیں ہے جتنا کہ یہ ہے جی کہ ان کو روکنے کے لیے ڈیالہ جیل سے 3-4 کلومیٹر دور جو ہیں وہ انہوں نے ناکے لگائے ہوئے تھے. بالکل قابل مذمت ہے یہ بات. سر, یہ پارٹی قیادت اعظم سواتی کے بیان کی بھی مذمت کرتی ہے, جبکہ آج انصار عباسی صاحب جو کہ ایک بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں, ان کی ایک رپورٹ کے مطابق عمران خان نے خود کل تصدیق کی ہے کہ انہوں نے اعظم سواتی کو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت شروع کرنے کی ہدایت کی تھی. تو پھر یہ مس کمیونیکیشن کیوں ہے؟ مس کمیونیکیشن اس لیے شازیہ کہ ایک تو میں کلیئر کر دوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت جو ہے کبھی خان صاحب نے نہیں کہا کہ روک دیں. وہ ہے, جب ہوگی جس طریقے سے ہوگی وہ آپ کو سب نظر آ جائے گا. باقی مس کمیونیکیشن کی وجوہات بڑی سمپل ہیں. دیکھیے پارٹی کی جو سیاسی قیادت ہے اس کو, مطلب میں اس کا ایک حصہ ہوں, مجھے 32 ہفتے ہو گئے ہیں مجھے خان صاحب سے ملنے نہیں دیا گیا. بڑی جو کنفیوژن کی وجہ جو ہے وہ بڑی سمپل سی ہے. یہ کہ جو سیاسی قیادت ہے اس کا ملنا خان صاحب سے بہت ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ خان صاحب کے پاس سے انہیں ڈائریکٹیوز لینے ہوتے ہیں, خان صاحب کو انفارم کرنا ہوتا ہے کہ پارٹی میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اب جو سیاسی قیادت ہے وہ اس کی تقریباً 25 سے 26 ہفتوں سے ملاقات نہیں ہوئی. مثلا میری ملاقات جو ہے وہ تقریباً 32 ہفتوں سے نہیں صاحب کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو وہ جو ایک لنک ہے ہمارا, ایک میجر کرٹیکل لنک جو ہے خان صاحب کے ساتھ, وہ ٹوٹا ہوا ہے, اور وہ جب تک کلیتاً بحال نہیں ہوگا. اسی سلسلے میں میں نے ذکر کیا آپ کے پہلے 1-2 سوالوں کے جواب میں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہوا ہے کہ جی منڈے کو جو ہے وہ فیملی کی ملاقات ہوگی, ٹیوزڈے کو وکلا کی ملاقات ہوگی, اور جمعرات کو which is tomorrow now سیاسی قائدین کی ملاقات ہوگی. لیکن سیاسی قائدین کی بالکل ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی ہے. اس لیے جو ہے اس لنک کے ٹوٹنے سے جو کنفیوژن ہے وہ کریٹ ہوتی ہے. ہمارے پاس ڈائریکٹرز نہیں آتے ہیں خان صاحب کے, اور جو لوگ جاتے ہیں ملتے ہیں وہ چونکہ ہمارے اپوائنٹڈ لوگ نہیں ہوتے, اس لیے وہ آ کے واپس جو باہر بات کرتے ہیں وہ سرٹیفائڈ بات نہیں ہوتی ہے, اور اسی لیے تھوڑی بہت جو ہے وہ کنفیوژن جو ہے وہ برقرار ہے. تو سر کیا ابھی بھی کوئی بیک ڈور انگیجمنٹ جاری ہے؟ کیونکہ خبریں ہیں کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ 3 دفعہ انگیج رہی, لیکن پی ٹی آئی اس انگیجمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکی. میں اس سلسلے میں کوئی ایک ڈیفینیٹو بات نہیں کر سکتا, لیکن انگیجمنٹ ہماری ہے ان کے ساتھ. ہمارے پاس کے پی کی حکومت ہے شازیہ, اور حکومت کے ناطے جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک ریگولر انٹریکشن ہوتا رہتا ہے جو بھی وہاں. تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں ایک لحاظ سے کہ 2-3 موقع ایسے آئے ہیں کہ ہماری زیادہ
کمپریہنسو قسم کی انگیجمنٹ ہوئی ہے، لیکن باتیں شاید آگے نہیں بڑھی ہیں. ابھی بھی انگیجڈ ہیں ہم، اور ہم امید کرتے ہیں کہ عنقریب جو ہے وہ راستہ نکلے گا، کیونکہ جو چیز ناگزیر ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات. انہی مذاکرات سے جو ہے ملک کو آگے لے جانے کے راستے نکلیں گے، ادروائز ملک اسی طرح سے پھنسا رہے گا دلدل میں جو کہ اس وقت